وہ رضا آدھا حضرت بریلی کے شان. کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ. اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے سور سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے اس کو شیطان نہیں کھا سکتا. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، میرے عزیزو، 11ویں شریف کا یہ مقدس ماہ چل رہا ہے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ سنی 11ویں شریف منا رہے ہیں اور 11ویں شریف میں لنگر لٹا رہے ہیں. میرے دوستو عزیزو، یہ دیوبندی وہابی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ 11ویں شریف منانا شرک بدعت بتاتا ہے. فاتحہ درود شریف پڑھنا کو بدعت بتاتا ہے. میرے دوستو عزیزو، وہابی سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی جس کی ویڈیو شروع میں دکھائی تھی، انہوں نے تو حد ہی پار کر دی. انہوں نے اس کھانے کو حرام ہی نہیں بلکہ سور خنزیر سے بڑھ کر حرام بتایا ہے، معاذ اللہ. انہوں نے 11ویں شریف کے کھانے کو کیا بتایا، ہم پوری ویڈیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے جس میں قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں گے. فاتحہ کرانا بھی ثواب ہے، فاتحہ کا کھانا بھی ثواب ہے. آئیے پہلے ان کی ویڈیو سنیے، اس کے بعد سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے. غیر مسلمان کچھ کھانے کے لیے دے تو کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی دعوتیں قبول کی. انہوں نے آپ کی دعوت کی، آپ کو لیے کھانا پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا. ہاں، غیر مسلمان اگر اپنے کسی مذہبی دن، مذہبی رنگ میں ہونے والی مجلس کا کھانا آپ کو بھیجے تو پھر اس کی اس بد عادت میں شریک ہونے کے لیے مسلمان پر لازم ہے. دیوالی کے دن کو ہندو آپ کو کھانا بھیج دے، آپ نہ کھائیں. کیوں؟ یہ ان کے اس مذہب میں، یہ ان کی اس عید میں شرکت ہے، اور ہمیں ان کے دین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. جہاں یہ چیز غیر مسلموں کے لیے، وہیں یہ چیز ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ. اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے سور سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا. کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے. حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے. نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے. دروازے پہ اس کو انکار کر دیجئے کہ ہمیں یہ شرکیہ مجلس اس میں شامل ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کوئی محرم کے دن آپ کے لیے حلوہ لے آئے، 10 محرم کو آپ کے لیے کسی شیعہ کے گھر سے کھانا آ جائے، 2 ٹوک جواب دے دیجئے. یہ مجلسیں اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اضافہ ہے، یہ کفر اور شرک برپا کرنے کی مجلسیں ہیں. یہاں پر یا علی مدد کی صدائیں لگتی ہیں، یہاں پر اللہ کی توحید میں شرک کر کے اللہ کو گالی دی جاتی ہے. نہ ہم ایسی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ان مجلسوں کا کھانا ہم کھاتے ہیں. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، حضور میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں اپنی ماں کے انتقال کے بعد زندگی میں تو بڑی خدمت کی ماں کی،
لیکن ماں کے انتقال کے بعد کیا خدمت کروں؟ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، مرنے والوں کی فکر انہی کو ہوتی ہے جو ماں باپ سے اور مرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، حق ہے. لیکن جن کو جیتے جی ماں باپ سے پیار نہیں ہے، وہ سوچتے کہ کب ڈولا اٹھے اور یہ جائے قبرستان، تو ان کو کیا، مر گیا مردود کو فاتحہ نہ درود، ان کو کیا پڑی ہے ماں باپ کی؟ ماں باپ کی تو ان کو پڑی ہوتی ہے جو زندگی میں وفادار ہے، بعد وصال بھی وفادار ہے. کیونکہ میرے نوجوان تو دلہن کا گھونگھٹ اٹھا تو ہو گئے دلہن کے، ماں باپ کس کو یاد رہتے ہیں؟ یہ حال ہنسنے کی بات نہیں ہے. تو پھر وہ کب مردے ماں باپ کو یاد کریں گے؟ ماں باپ کو تو وہ یاد کرتے جو زندگی میں بھی خدمت کرتے ہیں اور جو سچے دل سے پیار کرتے، جیتے جی بھی ان کو راحت پہنچائی، بعد وصال بھی. اور صحابی آئے، حضور میں کیا کروں؟ سرکار نے، میرے آقا نے فرمایا اس وقت اہل مدینہ کو پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا دو. انہوں نے کنواں کھدوایا یا خریدا، اور اس کے بعد انہوں نے حضور سے کہا حضور افتتاح کے لیے آپ کو چلنا ہے، یعنی یہ میں جا کر کے ایسے نہیں افتتاح کروں گا، آپ کو چلنا ہے، اور پہلے پانی حضور آپ پیئیں گے، اس کے بعد سب کو پلایا جائے گا. سرکار اس کنویں پر گئے، اور اس کنویں پر جانے کے بعد اب بتاؤ، اگر کوئی محرم کی سبیل لگتی ہے تو وہ 1 گھنٹے کے لیے لگتی ہے، لیکن کنویں کی سبیل تو جب تک کہ کنواں جاری رہے گا تب تک صحابی نے لگائی ہے نا یہی بات. تو اب یہ بات ہے، اور لے گئے حضور کو. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر آپ نیاز کریں تو غریبوں کو کھلائیں، امیروں کو مت دعوت دیں. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں اس کو نہیں بلائیں اس کو نہیں بلائیں؟ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی امیر ہے؟ صحابی رسول ماں کے نام کے کنویں کے افتتاح کے لیے حضور کو لے جا رہے ہیں. اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ حضور کہیں جائیں گے تو کبھی بسم اللہ پڑھے بغیر جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. حضور فرماتے ہیں جو کام کا آغاز کرو کیسے کرو؟ بسم اللہ سے کرو. حضور نے جوتا پہنا تو بسم اللہ کا، جوتا اتارا تو بسم اللہ کا، گھر سے نکلے تو بسم اللہ کا، گھر میں داخل ہوئے تو بسم اللہ کا. تو حضور کنویں پر جب کھڑے ہوئے ہوں گے تب بھی تو بسم اللہ پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی؟ حضور سے یہ توقع ہے معاذ اللہ کہ حضور جو کہیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ حضور جہاں جاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھتے تھے. تو حضور گئے کنواں سامنے، حضور نے پڑھی کیا؟ بسم اللہ. تو بولو وہ کنواں سامنے رکھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولیے. کنواں سامنے تھا، کیا فرمایا؟ یہ کنواں ام سعد کا ہے، یہ سعد کی ماں کے لیے، اور جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور حضور نے پانی پیا، اور صحابہ نے بھی پیا، مالداروں نے بھی پیا، غریب نے بھی پیا. تو اس سے مسئلہ پتا چل گیا کہ اگر بزرگوں کے نام کی سبیل یا ایصال ثواب کی نیاز ہو تو اس کو غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں. یہ بات ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آخری بات، پھر میں اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں. یہ مولانا نے مجھے کہا کہ آپ وضاحت کر دیں تھوڑی سی، تو میں نے سوچا چلو اپنے نوجوان بھائیوں کی اصلاح کی بات کر دوں تاکہ ان کے ذہن سے سارا غبار چھٹ جائے. اور اللہ نے جن کو ہدایت دی، جن کے دل و دماغ میں شیطان نہیں بیٹھا، میں سمجھتا ہوں اتنی حدیث سن کے، قرآن کی آیت سن کر کے کوئی پاگل نہیں ہوا کہ انکار کرے گا. مسلمان تو کبھی قرآن حدیث کا انکار کر بھی نہیں سکتا. لیکن بات اتنی ہے کہ اب یہ کھانے سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے. حالانکہ یہ بات صرف کہنے کی ہے کہ ہم نہیں کھاتے، لیکن لوگ کھاتے بھی ہیں. بہرحال اگر کوئی نہیں کھاتا ہے کوئی بات نہیں، نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے، جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے اس کو شیطان نہیں کھا سکتا. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اب میرے بھائیوں، آپ قرآن پڑھی ہوئی آیتوں کا کھانا اگر نہیں کھاتے، میں قصوروار نہیں ہے. حضور نے آپ کے بارے میں کیا کہے آپ اتنی بات جانیں. ارے نادان، سود کا آیا ہوا کھاتا ہے، سود کا آیا ہوا کھائے، ساڑی کے گپلے کا کھائے، بیت المال کا کھائے، اور قرآن پڑھا ہوا نہ کھائے. کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. قرآن پڑھا ہوا نہ کھائے تو سود نیچے اترتا ہے، بیت المال کا پیسہ نیچے اترتا ہے، حرام کا مال نیچے اترتا ہے، رشوت کا مال نیچے اترتا ہے. قرآن پڑھا ہوا نیچے کیوں نہیں اترتا؟ قصور تیرا نہیں ہے. حضور کہہ رہے ہیں ذرا آئینہ دیکھ، حدیث کے اندر آئینہ دیکھ اور اپنا چہرہ دیکھ. آقا نے فرمایا جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے
وہ शैतान के हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो आप किस कैटेगरी के इंसान है मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों? तो इसलिए हम बुजुर्गों की न्याज करते, उनका जश्न मनाते। अब आपके समझ में मेरे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखकर खुद समझ गए होंगे कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है। आप खुद ही समझ गए होंगे। बराए करम इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम।